ابھی فیس بک پہ حضرت علامہ مولانا محمد عالم رضا صاحب قبلہ نوری ازہری مصباحی، جن کا تعلق دیار حضور غازی پاک یعنی بہرائچ شریف سے ہے، ان کی وال پر ایک پوسٹ دیکھی جس میں وہ لکھتے ہیں کہ امین القادری مالیگاؤں کی آج ایک کلپ سنی تو وہ بک رہے ہیں کہ انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد نبی پاک کی نبوت اور مولائے کائنات کی ولایت بیان کرنا ہے۔ یہ تحریر جب پڑھی اور بیان کرنے والے کے بیان سے واقفیت ہوئی تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ بیان ایک تقیہ باز قوم جسے رافضی کہا جاتا ہے ان کے لیے کس درجہ یہ معیز ثابت ہوگی، یہ شاید بیان کرنے والے کو بھی معلوم نہ ہو، کیونکہ آج سے 20 سال پہلے میں نے ایک رافضی عالم کا بیان لکھنؤ میں کسی توسط سے سنا تھا، جس بیان میں وہ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ کو پڑھ کے اپنی تقیہ بازی اس طریقے سے وہ ظاہر کر رہا تھا کہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج آسمان پر تشریف لے گئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی، اسی دوران ایک گھوڑ سوار نظر آئے جن سے نور کی شعاعیں نکل رہی تھیں۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ گھوڑ سوار کون ہیں اور ان سے نکلنے والی شعاعیں کیسی ہیں؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ حضرت علی ہیں اور ان سے نکلنے والی شعاعیں یہ ان کے شیعہ ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے اللہ کے حبیب سے کہا کہ آپ رب کی بارگاہ میں دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کے شیعوں میں سے بنا دے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ کہ بلا شبہ ان کے شیعوں میں سے حضرت ابراہیم ہیں۔ معاذ اللہ، ست بار معاذ اللہ۔ یہ بالکل سراسر قرآن پر الزام ہے، افتراء ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ آپ سیاق و سباق پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہاں شیعہ سے مراد جماعت اور گروہ کے ہیں، یعنی اللہ نے فرمایا کہ انبیاء کرام کی جماعت، اہل ایمان کی جماعت، وہ جماعت کہ جن کو اللہ نے انسانوں کی رہبری کے لیے مبعوث فرمایا، اسی جماعت اسی گروہ سے حضرت ابراہیم بھی ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی کے شیعہ سے ہیں تو انہیں چاہیے کہ مضبوط کوئی حوالہ پیش کریں کہ جس میں یہ ذکر ہو کہ اس طرح کے معاملات وہاں پر پیش آئے، کیونکہ ایسا کوئی معاملہ اگر ہوا ہے تو اس کے بیان کرنے والے اللہ کے نبی ہوں گے، اور ظاہر سی بات ہے احادیث آپ چھان ماریں کہیں بھی آپ کو کوئی ایسا بیان نہیں ملے گا۔ اب قرآن سے پوچھیں کہ اے قرآن تو بتا کہ شیعہ کے مطلب کیا ہوتے ہیں، تو آپ قرآن کی آیت پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، پھر ہم گروہ سے نکالیں گے جو ان میں رحمان پر سب سے زیادہ بے باک ہوگا۔ یہاں بھی شیعہ سے مراد گروہ ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے اگلی امتوں میں رسول بھیجے۔ اب یہاں بھی شیعہ سے مراد امت جماعت کے ہیں۔ بلا شبہ قرآن میں شیعہ کے جو معنی اور مطالب ہیں وہ جماعت اور گروہ کے ہیں، اور اگر یہ کہتے ہیں کہ اس سے شیعہ وہی شیعہ مراد ہیں جن کو ہم رافضی کہتے ہیں، تو انہیں بتانا پڑے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب شیعہ تھے تو وہ کس کے شیعہ تھے۔ اسی طریقے سے اگر امین القادری صاحب نے جو بیان دیا ہے، انہیں بھی چاہیے کہ ابن عساکر کے حوالے سے جو انہوں نے بات لکھی وہ عبارت پیش کریں، اس کا خلاصہ پیش کریں اور مضبوط سند دکھائیں، اور اس کتاب کے حوالے سے بھی گفتگو فرمائیں۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی بولیں ناپ تول کے بولیں۔ یہ محرم الحرام شریف کا مہینہ چل رہا ہے، جس بابرکت اور باعظمت مہینے میں اسلامی کئی واقعات رونما ہوئے، اور جو سب سے اہم واقعہ ہم غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے وہ 10 محرم الحرام شریف کو پیش آنے والا اہل بیت مصطفیٰ کے ساتھ جو سانحہ ہے، جس کو یزیدیوں نے ایک جال کی شکل میں بچھایا، اور امام پاک جو اتمام حجت کے لیے کوفیوں کے خطوط پر کربلا شریف تشریف لے گئے، اور آپ نے حق کے لیے اپنے وجود کو ہی نہیں بلکہ اپنے گھر کو بھی قربان کر دیا،
لیکن سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کی بنا لا الہ ہست حسین، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، آپ نے کسی باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، حق کا دامن ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں چھوڑا، اور شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کرتے ہوئے آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اس لیے ہم کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کی بنا لا الہ ہست حسین۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جھوٹے من گھڑت واقعات، کھیل تماشوں، ڈھول تاشوں سے بچیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایسی تقیہ باز قوم سے بھی اجتناب کریں کہ جو قرآن کے حوالے سے کبھی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اصل نسخہ امام مہدی لے کے غار میں چھپ گئے، اور جب اپنے مطلب کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں یہ اصل نسخہ میں موجود ہے۔ سوچیں آپ، قرآن وہ کتاب ہے جس کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بلا شبہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ دوسری جگہ اللہ جل شانہ قرآن مجید کے تعلق سے فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو نازل اس لیے کیا تاکہ اے محبوب لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ اب ان تقیہ بازوں کے اعتبار سے جب امام مہدی اصل نسخہ لے کے قرآن کے اصل نسخہ کو لے کے غار میں چھپ گئے تو اب یہ لوگوں کی رہبری کیسے ہوگی؟ اور صرف افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جو ان کے مطلب کی بات ہوتی ہے اس حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ اصل نسخہ میں موجود ہے، گویا کہ امام مہدی صرف انہی کو دکھانے کے لیے آتے ہیں اور اصل عبارت ان کو دکھا کے پھر دوبارہ سے غار میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کے مکر سے ہمیں بچائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایسے مکاروں کی حمایت اور تائید سے بھی محفوظ فرمائے، چاہے وہ قولی ہو یا تحریری ہو، عملی ہو، جس بھی طریقے سے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل سنت و جماعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی مطابق حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آپ پائے رسول تھام لے۔